السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج بتائیے کہ کیا چل رہا ہے؟ آج کل وکلاء کے الیکشن چل رہے ہیں، پہلے کس کے ہو رہے ہیں؟ کراچی بار کے، ہائی کورٹ بار کے؟ آپ تو ماشاءاللہ وہاں پہ کافی سرگرم ہیں۔ ابھی تو ہمارے کل سپریم کورٹ کے الیکشن ہوا تو اس کے رزلٹ اناؤنس ہوا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہمارا ہائی کورٹ کا 15 تاریخ کو ہمارے 15 نومبر کو 15 نومبر کو ہمارے ہائی کورٹ کی الیکشن ہے اور دسمبر میں ہمارے سٹی کورٹ کی الیکشن ہے۔ بس آج کل جو ہے وہ الیکشن کا زور و شور چل رہا ہے کورٹ میں، تو بس اسی خوب گہما گہمی ہوگی، وکلاء آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بھی خوب مل رہا ہوگا۔ خوب خرچہ کرتے ہیں وکلاء اور پینل، اور ان کی کوشش ہوتی ہے، بس کوشش کرتے ہیں کہ جو بازی لے جائے وہ چل جاتے ہیں۔ تو اس وقت فیوریٹ پینل کون چل رہا ہے؟ کوئی آپ کو علم ہے یا آپ بھی کانفیڈینشیل رکھیں گے؟ یہ ابھی کانفیڈینشیل رکھوں گی پھر کچھ رہے گا نہیں تو پھر انسان انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ فدا صاحب، یہ جو آپ نان ٹیرر سرکاری ملازمین کے بارے میں جس صبح سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا تھا وہ کیا ہے؟ میڈم یعنی وہ یہ ہے، ایسا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نان کیڈر ملازم ہیں کیا۔ نان کیڈر ملازم وہ ملازم ہیں کہ وہ جس کیٹیگری میں بھرتی ہوتے ہیں یا جس کام کے لیے انہیں بھرتی کیا جاتا ہے وہ کام چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو اس طرح مثال دوں کہ جیسے آپ وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، آپ کا کام ہے ایڈوکیسی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے، آپ اس سے کیس سنیں اور آگے جج صاحب کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا وکالت کا کام چھوڑ کے آپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو پیشکار ہوتا ہے، اور دوسرا کون بیٹھا ہوتا ہے جج صاحب کے ساتھ؟ پیشکار ہوتا ہے یا ٹائپسٹ ہوتا ہے، وہ اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ بولے جی میں یہ کام کروں گی، ٹھیک ہے چلے، اگر کسی وقت کوئی بندہ دستیاب نہیں ہے، اگر فرض کیا پیشکار نہیں آیا تو کوئی، ویسے تو بات مزہ کا خیز ہے، لیکن اگر فرض کیا کوئی پیشکار نہیں آیا، کوئی وکیل بیٹھ کے کسی نے کام کر لیا تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نان کیڈر ملازمین جو ہیں یہ ایسا کرتے ہیں کہ کیڈر ملازمین موجود ہوتے ہیں، جو لوگ اس کام کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں یا سرکار نے ان کو رکھا ہے یا گورنمنٹ نے رکھا ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو بولتے ہیں کہ جی آپ یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام ہم کریں گے۔ حالانکہ ان کے کرنے کا یہ کام نہیں ہوتا ہے، یہ کام اس کا ہوتا ہے جو اس کام کے لیے بھرتی کیا گیا یا جو ٹرینڈ ہے یا جس نے وہ کورس کیا ہوا ہے۔ اب فرض کیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جی کسی ہاسپٹل میں اسٹور کیپر کی پوسٹ ہے۔ اب میں اسٹور کیپر ہوں، میرا کام ہے وہاں پہ بطور اسٹور کیپر کام کرنا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ بااثر ہیں اور آپ کی سیاسی پشت پناہی بھی ہے، آپ وہاں پہ بھی جو اپنے ادارے میں بھی تگڑی ہیں، آپ کسی یونین میں بھی ہیں یا کسی یونین کے ساتھ چل رہی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ میرے والی پوسٹ جو ہے اسٹور کیپر کی وہ آپ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گی کہ جی کیوں لے لیں گی آپ، اس میں لیں گے کیوں آپ کو کیا فائدہ ہے لینے میں؟ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹور میں باہر سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں گھپلے کیے جاتے ہیں۔ گھپلے یہ کیے جاتے ہیں کہ فرض کیا ہم ایک میڈیسن ہے یا کوئی بھی مشینری ہے یا کوئی چیز ہے، فرض کیا ہم نے میڈیسن منگوائی 10 پیکٹ، 100 پیکٹ منگوائے، کیونکہ یہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان میں بلک میں چیزیں آتی ہیں، زیادہ مقدار میں آتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اسٹور کیپر نے انٹری کرنی ہے اور اسی گروپ نے، اسی سٹاف نے وہ ایشو بھی کرنی ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہے کہ اسٹور کیپر جو ہے وہ فرض کیا 10 ہم نے کوئی چیز منگوائی، اس کی کوانٹٹی 10 ہے، تو یہ 5 ریسیو کرے گا اور 10 کی انٹری کر دے گا۔ اب وہ 5 جو جس کی انٹری نہیں ہوگی اور وہ 5 جو گھپلہ کیا انہوں نے یا صرف کاغذوں پہ کیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹھیکیدار ہے، سپلائر ہے، وہ اور وہ اسٹور کیپر جو ہے وہ مل کے
وہ پیسے ہڑپ کر دیں. اب انہوں نے آگے یہ لکھنا ہے کہ جب 10 کی جگہ 5 آئی ہیں تو پھر انہوں نے آگے ایشوئنس بھی 10 کی کرنی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ کیس جب سپریم کورٹ میں گیا، کوئی متاثرہ شخص لے کے گیا ہوگا، یا ایک وہ تھا واٹر کمیشن کے حوالے سے بھی تھا، یا کیس اس طرح کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں مختلف لوگ لے کے گئے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ اس کام کے لیے بھرتی نہیں ہوا، یہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے. تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، ظاہر ہے وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ واضح فیصلہ تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے، واضح ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس پہ عمل درآمد نہ کرے. تو وہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا کہ اس میں 2 طرح کے آرڈر سپریم کورٹ نے کی. ایک تو یہ کہ ایک بندہ ایک ہی وقت میں 2 عہدوں پہ کام نہیں کر سکتا. کہ فرض کیا اگر وہ ایک ضلع کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یا ضلع کا ضلعی افسر ہے، وہ فرض کیا ملیر کا ہے تو وہ صرف ملیر میں کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ساتھ ایسٹ کا کام بھی کرے یا ساتھ ساؤتھ کا کام بھی اس کو دے دیجیے. یعنی یہ غیر قانونی ہے. اضافی چارج یا اضافی عہدہ یا اضافی کام کسی افسر نے نہیں کرنا ہے، اس نے صرف اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک، ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ نان کیڈر، یعنی جو کام آپ نے جس کام کے لیے آپ کو بھرتی کیا گیا ہے یا جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ وہی کریں گے، اس کے علاوہ نہیں کریں گے. ٹھیک. اب یہ ہوا کہ وہ پرکشش عہدے جو تھے، جہاں فائدہ ہوتا ہے، جہاں 4 پیسے ہوتے ہیں، اضافی کمائی ہوتی ہے، اس پہ یہ نان کیڈر لوگ جو ہیں یہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں اور کیڈر لوگوں کو اٹھا کے سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں. اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس کا ذمہ دار اس ادارے کا انچارج ہے. اور آپ تو چونکہ انچارج ہے، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. وہ چاہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کا کام جو ہے وہ اسٹور میں ہے، آپ اسٹور میں کریں، آپ ڈسپنسر ہے، آپ ڈسپنسر پہ کام کریں، آپ جو ہے وہ نرس ہے تو نرس کا کام کریں. تو اس طرح سے وہ ان کو اپنے کام تفویض نہیں کرتا. تو اگر فرض کیا، چونکہ آپ وکیل ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں، آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے آرڈر کی کہیں وائلیشن ہو رہی ہوگی تو اس کا ذمہ دار ایک تو وہ بندہ ہوگا جو وائلیشن کر رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ جو اس وائلیشن کو روکنے کا مجاز ہے، یعنی اس غلطی کو روکنے کا مجاز ہے، وہ روک سکتا ہے، اپنے قلم سے روک سکتا ہے، اپنے آرڈر سے روک سکتا ہے، اور نہیں روک رہا. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں، اس پہ بہتر رائے آپ دے سکتی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ وہ بندہ جو ہے جو سپریم کورٹ کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے وہ، اور جو اسے نہیں روک رہا، کیا وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ آپ یہ بتائیں. جی، دونوں مرتکب ہیں توہین عدالت کے لیے. جی. اور میں کہتی ہوں کہ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. تو اسی معاملے میں اگر ہم سے رابطہ کریں، ہم چونکہ ہماری خود جو ہے فیلڈ ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم پوری ان کو سپورٹ کریں گے. اور جو یہ سارے کویشچن چل رہے ہیں ان میں ہم جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، سپورٹ کریں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں وہی ملازم یا متعلقہ شخص جو ہے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے جو براہ راست متاثر ہو رہا ہو. تو متاثر ہونے والے چونکہ ملازمین ہیں، چھوٹے ملازمین ہیں، چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ وہ انفلوئنشل نہیں ہوتے، ان کی کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو میرا ان ملازمین کے لیے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام ہے کہ میڈم اینی ہماری بھی لیگل ایڈوائزر ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایک اچھی ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کا اپنا اور پینل بھی ہے، ہمارا بھی پینل ہے. تو وہ ملازمین جو ان نان کیڈر بااثر ملازمین سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، جن کے حقوق پر ڈاکہ ڈل رہا ہے، تو وہ ہم سے اگر رابطہ کریں، میڈم سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں گے، ہم انہیں بھرپور سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بلا معاوضہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو ہماری جس طرح سے ہم وہ ہیلپ چاہیں گے ہم ان کی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو ملازمین متاثرہ ملازمین ہیں وہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے، اور قانون کے سامنے تو کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بندہ جو بھی ملازم سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ مجرم ہے، جرمدار ہے، اور اس کو اگر اور کوئی سزا وہ تو قانون میں جو ہوگی وہ وکلا صاحبان ہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنی میں آپ کو بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ اس عہدے پہ کم از کم نہیں رہے گا، وہ اس عہدے سے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کے خلاف آپ اگر کسی بھی متعلقہ کورٹ سے رجوع کریں گے تو اس کو اس عہدے سے کم از کم فی الفور ہٹایا جائے گا۔ اور اگر مزید تھوڑی سی آپ ہمت کریں، وکیل ہمت کریں، اینی صاحب آپ کی ہیلپ کریں گی، تو آپ جو ہے وہ اس افسر پہ بھی توہین عدالت کا کیس فائل کر سکتے ہیں، پٹیشن لگا سکتے ہیں، سی پی ہوتی ہے میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہے آپ کی، وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور وہ افسر جو آپ کو بڑا شیر بنا پھرتا ہے اور جو آپ کو آپ پہ اپنا روب جاڑتا ہے اور نان کیڈر اور غیر قانونی کام کرنے والے ملازمین کی سپورٹ کرتا ہے، تو وہ توہین عدالت کا مرتکب ثابت ہوگا۔ ثابت تو وہ ہے ہی، صرف اس کو کورٹ لے جانے کی تھوڑی سی آپ ہمت کریں، وکلا کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے، اینی صاحب آپ کی ہیلپ کریں گی، تو انشاءاللہ یہ نان کیڈر ملازمین بھی ان پوسٹوں پہ قابض نہیں رہیں گے اور انہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور وہ افسران جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کے آرڈر کیے ہیں ان پوسٹوں پہ، اور جو ان کو ان پوسٹوں سے ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں، وہ قانون کے کٹہرے میں بھی ہوں گے۔ وہ افسران جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب بھی قرار پائیں گے، اور ان کو جو بھی قانون کے مطابق جو ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ ہمارے پروگرام اگر اچھا لگا ہو، آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ کے پاس مزید کوئی ایسی معلومات ہوں جو خبر بن سکیں تو میرے نمبر 0300 922 6206 پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا، آپ کو یہ کوئی کہیں پہ ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ خبر دی ہے۔ اگر آپ ہمیں کوئی خبر دینا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں، کوئی دستاویزات ہیں، کہیں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خبر بن سکتی ہے، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ مجھے اور اینی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔